وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمدللہ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ أَمَّا بَعْدُ أعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا انما انت من المسحرین، ان لوگوں نے کہا تم پر تو کسی نے بڑا بھاری جادو کر دیا ہے۔ ما انت الا بشر مثلنا فأت بآیۃ ان کنت من الصادقین، تو بس ہماری طرح کے ایک آدمی ہو، سو کوئی معجزہ پیش کرو اگر تم سچے ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پارہ 19واں سورۃ الشعراء کی 2 آیات مبارکہ، آیات نمبر 153 اور 154 کی تلاوت کی گئی ہے اور اس کا ساتھ جمع بھی کیا گیا ہے۔ جیسا کہ گزشتہ آیات میں قوم سمود میں حضرت صالح علیہ السلام کی تبلیغ کا ذکر فرمایا گیا کہ کس طرح آپ نے اپنی قوم کو اللہ کی یاد دلا کر اور عذاب الہی سے ڈرا کر توحید کی طرف متوجہ کیا اور شرک سے باز رہنے کی تلقین فرمائی۔ بحیثیت خدا کے پیغمبر ہونے کے اپنی اطاعت کا حکم فرمایا، مگر جس قوم کے لوگ نفس کے پرستاروں، خواہش پرستوں، آخرت کو بھولے ہوئے ہوں اور ہوا و ہوس اور فسق و فجور میں گرفتار ہوں، قوت اور ثروت کے نشے میں سرشار ہوں، ان کے دلوں میں دائی حق کی خیر خواہی اور نصیحت کوئی کام نہیں کرتی، کوئی اثر نہیں کرتی۔ وہ اپنی من چاہی زندگی میں مگن ہوتے ہیں، وہ رب چاہی زندگی کی طرف نہیں آتے، وہ پیغمبروں کی تکذیب کرتے ہیں۔ تو قوم سمود بھی توحید کی منکر تھی، مشرک تھی، شرک کرنے والی تھی اور آخرت کو بھی نہیں مانتی تھی، جزا و سزا اور حساب و کتاب کی بھی قائل نہیں تھی، عدل و انصاف بھی ان کی نظر میں کوئی حقیقت نہیں رکھتا تھا۔ اپنی طاقت و ثروت اور حکومت پر جن کو ناز تھا وہ بھلا کہاں پیغمبر کی دعوت اور نصیحت پر کان دھرتے، ان کی بات مانتے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی ساری پیغام رسانی اور ساری تبلیغ اور اس تبلیغ حق کے جواب میں قوم نے جیسا کہ ان آیات میں بتلایا گیا کہ حضرت صالح علیہ السلام کو سیر زدہ یعنی دیوانوں اور بجنوں جس کی عقل ماری گئی وہ بتلایا، یعنی کہ قالو وہ بولے، حضرت صالح علیہ السلام کو بولے قالو انما انت من المسحرین، کہ تم پر تو کسی نے جادو کر دیا ہے، لگتا ہے تجھ پر مسحر بہت بڑا جادو ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے تم دیوانہ بن گئے ہو، جس جادو کی وجہ سے تم مجنون ہو گئے ہو، تمہاری نعوذ باللہ عقل ماری گئی ہے۔ قدیم تصورات کے مطابق پاگل پن یا تو کسی دن کے اثر سے لائق ہوتا تھا یا جادو کے اثر سے، اس لیے وہ جس سے پاگل کہنا چاہتے تھے اس کو یا تو مجنون کہتے یا مسحور کہتے۔ مسحور کا معنی ہے جس پر جادو کیا گیا ہو۔ تو قوم نے حضرت صالح علیہ السلام کو
بے عقل قرار دے دیا گیا کہ تمہاری تو عقل جاتی رہی، ضرور تم پر کسی نے جادو کر دیا ہے، جو ایسی باتیں کرتے ہو، بظاہر تو تم ہماری طرح انسان ہو۔ پھر ساتھ یہ بھی کہا نا کہ ما انت الا بشر مثلنا، کہ تم تو بس ہماری طرح ایک آدمی ہو، ما انت بس تو الا مگر بشر مثلنا، ہماری طرح انسان ہو، ہماری طرح آدمی ہو۔ فات بآیتنا ان کنت من الصادقین، ہاں اگر تم سچے ہو تو کوئی معجزہ پیش کرو، کوئی ہمیں معجزہ دکھا دو، ہم تمہاری بات مان لیں گے۔ اگر تم خدا کے بھیجے ہوئے ہو، تم تو ہماری طرح بشر ہو، جس طرح ہم کھاتے پیتے ہیں تم بھی کھاتے پیتے ہو، ہم چلتے ہیں تم بھی چلتے ہو، اور تم تو ہمارے مقابلے میں غریب بھی بہت زیادہ ہو، تمہارے پاس اتنا مال بھی نہیں ہے، تمہارے پاس اتنی دولت بھی نہیں، یہاں تو بڑے بڑے رؤساء ہیں، بڑے بڑے سردار ہیں، اور تم اور ہم میں فرق کیا ہے کہ ہم تمہیں اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر مان لیں۔ جیسے عام آدمی ہیں ایسے تم، جیسے ہم عام آدمی ہیں ویسے تم بھی عام آدمی ہو۔ اگر واقعی تم سچے ہو اور تمہارا دعوی نبوت صحیح ہے تو پھر اپنے صدق کی کوئی نمایاں نشانی اور عظیم شان ثبوت پیش کرو۔ دیکھا آپ نے کہ ہم کیسے اندھی تقلید کریں، توبہ نعوذ باللہ پیغمبر کو کہہ رہے ہیں کہ تم ہماری نظروں میں ایک گوشت پوشت کے انسان ہو، ایک گوشت پوشت کے مجموعے کا نام ہے، اور تم کہتے ہو کہ میرے پاس مجھے اللہ نے پیغمبر بنایا ہے، میرے سر پر نبوت کا تاج رکھا گیا ہے۔ تمہارے یہ باتیں، یہ تمہارا علم و فضل، یہ تمہارے کمالات ہمارے نزدیک کوئی فوقیت نہیں رکھتے۔ تو قوم سمود نے بھی اسی طرح یہ باتیں کہی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ نے قریش مکہ کو دعوت دی تو انہوں نے بھی یہی کہا، تم تو یتیم ہو، تم تو در یتیم ہو، تمہارے پاس تو کچھ نہیں ہے، ہم آپ کی کیسے بات مان لیں۔ اور ہر نبی کو اس کی قوم کے لوگوں نے یہی بات کہی، یعنی حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت دی تو اس کو بھی یہی کہا، حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی تو اس کو بھی قوم نے یہی کہا، حضرت صالح علیہ السلام کا جیسا اب ذکر ہو رہا ہے، انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی تو انہوں نے بھی یہی کہا۔ ہر نبی کو جادوگر کہا گیا، ہر نبی کو مجنو کہا گیا، ہر نبی کو یہ بھی کہا گیا کہ اس پر جادو ہوا ہے۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں، یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے تسلی بھی دی جا رہی ہے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اور تو قوم سمود نے بھی حضرت صالح علیہ السلام سے یہی کہا تھا کہ جب تک تم کوئی نمایاں محسوس عظیم الشان ثبوت یا اپنی نبوت کا پیش نہیں کرو گے ہم نہیں مانیں گے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو بطور اتمام حجت کے پھر نصیحت کی، کیونکہ آپ سمجھتے تھے کہ جن امتوں نے پیغمبر کی ہدایت کا انکار کیا اور ان کو جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی تصدیق کے لیے کبھی بطور خود کبھی قوم کے مطالبے پر کوئی ایسی نشانی نازل فرمائی جو نبی اور رسول کی تصدیق کا باعث ہے۔ اور پھر ساتھ یہ بھی ہے، یہ اللہ کی سنت آ رہی ہے کہ جب اللہ کی طرف سے معجزہ ظاہر ہوتا ہے قوم کے کہنے پر اور قوم اس پر ایمان نہیں لے آتی تو اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود کر دیتے ہیں، جیسا کہ اب قوم صالح کا آگے ذکر ہے کہ یہ کیسے نیست و نابود ہوئی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی تصدیق کے لیے کبھی بطور خود اور کبھی قوم کے مطالبے پر کوئی ایسی نشانی نازل فرمائی جو نبی اور رسول کی تصدیق کا باعث ہے۔ اور قریش مکہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی کہتے تھے نا، کبھی کہتے تھے مکہ کی سرزمین یہ سارے پتھریلے پہاڑ ہیں، اس کو سرسبز کھیت بنا دو، یہاں پھلدار درخت ہوں، یہاں سبزیاں ہوں۔ کبھی کہتے تھے کہ ان پہاڑوں کو سونے کا پہاڑ بنا دو۔
اور کبھی کہتے تھے ہاں ہم آپ پر ایمان نہیں لاتے، اللہ کو مانتے تھے نا، تو پھر کہتے تھے اے اللہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے، ہم پر پتھروں کی بارش برسا دے۔ تو اللہ نے پھر اس کا کیا جواب دیا سورہ انفال میں کہ اے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دو کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں موجود ہیں، جب مومنین استغفار کرنے والے استغفار کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ کسی کافر یا مشرک کے کہنے پر عذاب نہیں بھیجے گا۔ ہاں اللہ کی طرف سے اس وقت عذاب آئے گا جب اللہ کی طرف سے وہ مہلت کا وقت ختم ہو جائے گا۔ تو اس طرح رسول کی تصدیق باعث ہے، یعنی کہ جب نشانی آ جاتی ہے تو ماننا پڑتا ہے، لیکن اگر اس قوم نے اس نشانی یا معجزے کے بعد بھی تکذیب کو نہ چھوڑا، انکار پر اڑے رہے، تو پھر عذاب الہی نے آ کر ان کو ہلاک و تباہ کر دیا۔ اس لیے حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو پھر نصیحت کی، مگر بغیر کسی نمایاں معجزے اور نشانی کے ظہور کے سبب انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ بالآخر حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا کیا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو؟ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا کیا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو، تو پھر کس قسم کا نشان چاہتے ہو؟ تو قوم نے مطالبہ کیا کہ سامنے والی پہاڑی چٹان میں سے ایک ایسی اونٹی ظاہر ہو جو کہ گابن بھی ہو اور اس کے ساتھ بچہ بھی ہو۔ تو چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کی، آگے پھر اس اونٹنی کے ظاہر ہونے کا انشاءاللہ اگلے درس میں ذکر ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تعمل علینا اصرا کما عملت علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات على يوم والاموات ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلی اللہ تعالی علیہ